بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم کا جو اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ ہے۔ ہم پروسیس کو دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ کب لیا جاتا ہے، تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی اور وزیر اعظم نے بھی اعتماد کا ووٹ لیا ہو، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس کا پروسیس کیا ہے اور کیسے جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے یہ آرٹیکل 91 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، سب آرٹیکل 7 ہے۔ اس کا متن میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 7۔ اور پھر اس کے بعد اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ والنٹیرلی ہے، یہ رضاکارانہ طور پر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کوئی صدر اپنی ہی جماعت کے وزیر اعظم کے حوالے سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر جو ایک پروسیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم صدر کی خوشنودی کے دوران اپنے عہدے پر فائز رہے گا، لیکن صدر اس آرٹیکل کے تحت اور اس شق کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرے گا تا وقت کہ انہیں اطمینان نہ ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، جس صورت میں وہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے اور وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیں گے۔ اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے جو اپوزیشن کی طرف سے آتا ہے اور 20 ارکان اس قرارداد پر دستخط کرتے ہیں اور پھر وہ اسپیکر کے پاس جمع ہوتی ہے اور پھر وہ کارروائی ہوتی ہے، وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ ووٹ آف کانفیڈنس کا یہ ہے کہ صدر پاکستان وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ووٹ آف کانفیڈنس ہیں وہ لیں قومی اسمبلی سے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے جمہوری پروسیس میں کہ جو پارلیمان کی میجورٹی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ پہلے ماضی میں ایک دفعہ ایسے ہوا ہے اور یہ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، اور نواز شریف نے بھی اعتماد کا ووٹ لیا تھا، لیکن وہ حالات کچھ اور تھے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آج جو پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 1993 میں 18 اپریل 1993 میں یہی کام نواز شریف نے کیا تھا، لیکن یہ والنٹیرلی ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا، اور وہ انہوں نے مجبوراً کیا تھا۔ قومی اسمبلی کے جو سابق ایڈیشنل سیکرٹری ہیں طاہر حنفی، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اور انہوں نے بھی جو نواز شریف کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا وہ نون لیگ کو جواب دیا تھا۔ نواز شریف جو ہے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے پہلے اعتماد کا ووٹ لیا۔ 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ سپریم کورٹ نے 26 مئی 1993 کو جو ہے وہ اسمبلیاں وہ بحال کر دیں، اور اسمبلیاں بحال کرنے کے بعد صدر نے توڑ دیں۔ وہ 58(2)(b) کا جو تھا، جو امینڈمنٹ لے کر آئے تھے جنرل ضیاء الحق، اور پھر اس امینڈمنٹ کو 58(2)(b) کو استعمال کرتے رہے مشرف دور تک۔ ان اسمبلیوں کو توڑنے کے اقدام کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کر دی۔ 26 مئی 1993 کو بحال کیا گیا اسمبلیاں، اور اگلے ہی دن قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے، اور اجلاس کے اختتام پر ایک قرارداد کے ذریعے وزیر اعظم جو نواز شریف ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں۔ اس وقت ایوان کے ٹوٹل جو ممبران تھے وہ 210 تھے، اور 123 ارکان نے نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد دوبارہ اسمبلی بحال ہوئی تھی، تو جو نواز شریف ہیں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا، اور انہوں نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا 1993 میں۔ اب ایوان کے جو اعتماد کی ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان وزیر اعظم کو جب ایوان میں اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہے وہ 172 ووٹ ہے، سمپل میجورٹی کے لیے 172 ووٹ ہیں۔ قومی اسمبلی کے جو رولز ہیں، قومی اسمبلی کے جو قواعد ہیں، اس میں جو شق نمبر 36 ہے اس کے تحت جو ہے یہ سارے کا سارا پروسیس ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا۔ اور یہ جو رول 36 ہے یہ میرے سامنے ہے، رول 36 میں، اور یہ شیڈول 2 میں، یہ جو ہے وہ سیکنڈ شیڈول ہے قومی اسمبلی کے رولز کا۔ اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی میں 5 منٹ تک گھنٹیاں بجاتے رہیں گے۔ اسپیکر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اجلاس شروع ہونے سے پہلے 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائیں گے۔ وہ گھنٹیاں کیوں بجائی جائیں گی؟ تاکہ جن ممبران نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جنہوں نے اجلاس میں آنا ہے، وہ فوراً اگر وہ اپنے چیمبرز میں بیٹھے ہیں تو وہ ایوان میں پہنچ جائیں۔
جو تمام جو ارکان ہیں ان کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے یہ عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جب 5 منٹ گھنٹیاں بجا لی جاتی ہیں اس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جو سیکیورٹی سٹاف ہے وہ گیلریز میں کھڑا ہو جاتا ہے، دروازوں پر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اب ان 5 منٹ کے بعد کوئی اور ممبر اندر نہ آئے۔ وہ یہی سمجھا جائے گا کہ اب جو ممبر اندر نہیں آیا، جیسے مسترد ووٹ ہے، وہ بالکل ایسے سمجھا جائے گا کہ وہ اس پروسیس میں حصہ نہیں لینا چاہتا، اور جب 5 منٹ کے بعد جتنے لوگ آ جائیں گے اس کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ نہ کوئی باہر آ سکے اور نہ کوئی اندر جا سکے۔ اسپیکر وزیر اعظم پر اعتماد کی قرارداد پڑھنے کے بعد ارکان سے کہیں گے کہ ان کے حق میں جو ووٹ ڈالنے کے خواہش مند ہیں وہ جو گنتی کرنے والے ہیں، جو سائیڈز پر کھڑے ہیں گیلریز میں، وہ ان کے پاس جائیں اور اپنا ووٹ درج کروائیں، اور وہ جو خاص نشان ہے یا رکن کا جو نمبر ہے یا جو بھی ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ درج کروائیں اور وہ اس نشان پر ٹک کریں، اور جو اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے وہ بیٹھے رہیں گے سیٹوں پر، وہ نہیں جائیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ ان کو جو وزیر اعظم ہے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا اور قواعد کے تحت ووٹ درج ہونے کے بعد جو اراکین ہیں ان کو ہال کی لابیز میں انتظار کرنا پڑے گا، وہ باہر نہیں جا سکیں گے۔ تمام ارکان کے ووٹ درج ہونے کے بعد اسپیکر جو ہے وہ جو ووٹنگ ہے اس کے مکمل ہونے کا اعلان کرے گا، پھر اس کے بعد گنتی ہوگی، جو سیکرٹری اسمبلی ہے ووٹوں کی گنتی کر کے نتیجہ اسپیکر کے پاس جمع کروائے گا، اور اسپیکر پھر 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں گے تاکہ لابیز میں موجود ارکان قومی اسمبلی ہال میں واپس آ جائیں، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے نتیجے کا اعلان کرے گا۔ وزیر اعظم کے اعتماد کی قرارداد منظور یا مسترد ہونے کے بارے میں قومی اسمبلی کے اسپیکر صدر مملکت کو تحریری طور پر آگاہ کرتے ہیں، اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو 172 ووٹ کی ضرورت ہے، اگر 172 ووٹ یا اس سے زائد آتے ہیں تو وہ تو رپورٹ جمع کروا دی جائے گی۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے، جو شک نمبر ہے 36 ہے جو قومی اسمبلی رولز کے، کہ اعتماد کا وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور اس عمل کے دوران اگر قومی اسمبلی کے جو فار ایگزامپل 172 اب ہیں تو 172 سے کم ارکان وزیر اعظم پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، باقی ارکان غیر حاضر ہیں یا ایوان میں ہوتے ہوئے بھی لابیز میں جا کر شمار کنندگان کے پاس اپنے نام کا اندراج نہ کروائیں، تو اس کا مطلب ہوگا وزیر اعظم ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں، اور جب وہ اکثریت کھو چکے ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلا جائے گا جو صدر پاکستان ہے، اور پھر صدر پاکستان نے دوبارہ سے الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ اب جو پارلیمانی قواعد ہیں ان کے مطابق تحریک جو عدم اعتماد ہے، اب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے جو اپوزیشن کی طرف سے ہمیشہ پیش کی جاتی ہے، اور ایوان میں تحریک پیش ہونے کے 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر، جس دن تحریک پیش کی جائے گی اس کے 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر، مطلب چوتھا روز ہوگا، 5واں روز ہوگا، 6واں روز ہوگا، اس میں یہ جو کارروائی کی جا سکتی ہے، اندر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ایوان کی کل تعداد کے 20% ارکان کے دستخط ہونا لازمی ہوتا ہے۔ سوری، میں پہلے 20 ارکان کا کہہ بیٹھا تھا، نہیں، ٹوٹل جو لوگ ہیں، فار ایگزامپل اگر 100 ہیں تو 20 لوگ کریں گے، 20% جو ہے وہ لوگ اس پر جو اپنے ان کے دستخط ہونا ضروری ہے، وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہوگی۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ کا طریقہ کار بھی وزیر اعظم کے انتخاب کی طرح ہے، یعنی اوپن ووٹنگ اور ڈویژن کے ذریعے ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 وزرائے اعظم ہیں جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، ایک شوکت عزیز کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اور ایک بے نظیر بھٹو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا۔ دونوں مرتبہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ ناکام ہوا تھا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے جو عدم اعتماد کا ووٹ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، وہ بھی ناکام ہوا ہے، اور قومی اسمبلی کے اسپیکرز کے خلاف بھی جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی وہ ناکام ہوئی۔ اب تک جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ناکام ہوا ہے، اور ووٹ آف کانفیڈنس وزیر اعظم عمران خان کے رضاکارانہ طور پر کہنے کے علاوہ پہلے 1993 میں نواز شریف نے کیا تھا، اور وہ خاص حالات میں ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا تھا۔ تو یہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی تفصیلات، اس کا طریقہ کار اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب کل کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔